سیرت و تاریخ کی کتب میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑا ایمان افروز واقعہ نقل کیا گیا ہے، جس کی تفصیلات یہ ہیں کہ مشرکین مکہ کو جب مسلمانوں سے پے در پہ مختلف مواقع پر مختلف مقامات پر شکستیں ہوئیں تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے تو طرح طرح کی سازشوں سے کام لینا شروع کر دیا۔ چنانچہ مختلف سازشیں کی گئیں، ان میں سے ایک سازش یہ تھی کہ انہوں نے دو قبیلے تھے مدینہ منورہ کے ارد گرد رہنے والے، قبیلہ عزل اور قبیلہ قورہ، ان دونوں قبیلوں کے 7 آدمیوں کو انہوں نے چنا، 7 آدمیوں کو، اور ان کو ایک سازش کے تحت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ان 2 قبیلوں کے 7 آدمی حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافق من کے حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دونوں قبیلوں کے لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجیں جو دین کا صحیح علم، زیادہ علم رکھتے ہوں، یعنی علماء، تاکہ وہ جا کر ہماری قوم کو، ہمارے قبیلوں کو تبلیغ کریں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بڑے بڑے صحابہ جن کو دین کا بہت زیادہ علم تھا اور قرآن مجید بہت زیادہ یاد تھا، ان کو بھیج دیا ان کے ساتھ۔ ان میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان ظالموں نے راستے کے اندر 8 آدمیوں کو شہید کر دیا اور 2 آدمی باقی بچے، ایک حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا حضرت زید بن وسنہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان دونوں کو انہوں نے گرفتار کیا اور مکہ لے جا کر مشرکین مکہ کو دے دیا، فروخت کر دیا۔ مشرکین مکہ نے چند دن ان کو قید کے اندر رکھا، پھر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فیصلہ یہ کیا کہ ان کو سر عام سارے لوگوں کے سامنے پھانسی پر لٹکا دیا جائے، تاکہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں پر کفر کا رعب، دبدبہ جو ہے وہ پڑے اور اسلام کے خلاف ان کے دلوں کے اندر نفرت آئے۔ چنانچہ سارے لوگوں کو جمع کیا گیا، سولی کا انتظام کیا گیا، وہ پورا مجمع جو ہے وہ جمع ہو گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر لٹکانے سے پہلے تختہ دار پر لایا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو موقع دینے کے لیے انہوں نے کہا، دیکھو اے خبیب، ابھی موقع ہے، اسلام چھوڑ دو، تمہاری جان بچ جائے گی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ہی ایمان افروز جملہ اس وقت ارشاد فرمایا کہ اس جان بچانے کے لیے میں اسلام کو چھوڑ دوں؟ ایسی جان کا کیا فائدہ کہ جس میں اسلام نہ رہے؟ یہ ایک جان ہے، 1000 جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ ان ظالموں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو پھانسی پر لٹکانے سے پہلے باندھ دیا اور پھر نیزوں کے ساتھ، دوسرے لفظوں کے اندر چھریاں جو ہیں، نیزوں چھریوں کے ساتھ جسم پر زخم لگانے شروع کر دیے۔ کوئی ادھر زخم لگا رہا ہے، کوئی ادھر لگا رہا ہے، کوئی ادھر لگا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں۔ پورا مجمع جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، ظالم جو ہے وہ برچھیں مار رہے ہیں اور زخم کو، جسم کو چھید رہے ہیں، جسم کو چھلنی کر رہے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ظلم ہوتا دیکھ کر کافروں کی عورتیں، چند عورتیں بے ہوش ہو گئیں اس وقت، کہ اتنا ظلم وہ دیکھ نہ سکیں، یہ اتنا زیادہ ظلم تھا۔ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ایک ظالم نے برچھی ماری، جس کی وجہ سے یہاں زخم آ گیا اور اندر جا کر جگر کو جو ہے وہ تکلیف ہوئی، دل کو تکلیف ہوئی۔ آپ نے ایسے تھام لیا اور سخت تکلیف کے اندر آہ کی۔ اب ظالموں نے سمجھا شاید کچھ سمجھ آ گیا ہے، انہوں نے کہا، ہے خبیب، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہاری جگہ حضرت محمد الرسول اللہ کو لا کر
جو ہے وہ پھانسی پر لٹکا دیا جائے اور تمہاری جو ہے وہ جان بچ جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سخت تکلیف کے اندر تھے، سخت جو ہے وہ تکلیف کے اندر تھے، اور جسم زخمی ہو چکا تھا، اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بڑی جرت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے وہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، جو سنہرے حروف آپ نے ارشاد فرمائے، وہ سونے کے پانی سے کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہو اس سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ او مشرکو، او کافرو، سن لو، خبیب کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہاری جگہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور میری جان بچ جائے۔ خبیب تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو میری جگہ لٹکانا تو دور کی بات ہے، خبیب یہ تک گوارا نہیں کرتا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے اور میری جان بچ جائے۔ یہ کیا بات کرتے ہو؟ میں تو یہ تک گوارا نہیں کرتا، یہ ایک جان کیا ہزاروں جانیں قربان ہو جائیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے، میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں اپنی جان جو ہے ایک کیا ہزاروں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک کانٹا بھی چبھوانے کے لیے تیار نہیں ہوں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ سچا عشق تھا، یہ سچا پیار تھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ظالموں نے پھانسی پر لٹکا دیا اور جو ہے ظلم کی انتہا کر دی۔ جیسے ہی پھانسی پر لٹکا دیا، جسم سے روح نکل گئی، پھر بھی ظلم کرتے رہے، ظلم کرتے رہے۔ یہ کیا تھا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالی نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کو کی جانوں سے بڑھ کر محبوب ان کے ہاں ان کے نبی ہیں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت کوئی بھی کامل مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، اس کے والدین، اس کی اولاد، حتیٰ کہ سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ صحابہ کے ریشے ریشے کے اندر بڑا ہوا تھا، یہ ریشے ریشے کے اندر جو ہے یہ بڑا ہوا تھا، ان کی جو ہے وہ ایک ایک اون کے اندر جو ہے یہ بڑا ہوا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی۔ اور یہی محبت کا نتیجہ تھا کہ آخری موقع پر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اتنے ظلم کے باوجود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور محترم سامعین، یہ ظلم، یہ واقعات سننے سنانے آسان ہیں، لیکن یہ پریکٹیکل دیکھنا یہ بڑا مشکل ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ان کو کوئی اہم ذمہ داری دی گئی، لیکن کیا تھا، یہ اچانک یکا یک جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ ایسا جو ہے ہوتا ہے، اچانک سعید بن عامر بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، اہم ذمہ داری ہے ان کے پاس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، کہا ہے سعید کوئی پریشانی، کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو تو بتاؤ، یہ کیوں اچانک بے ہوش ہو جاتے ہو، کیوں یکا یک جو ہے وہ گر پڑتے ہو؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی بیماری ہے، صرف حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا، میں اس مجمع کے اندر موجود تھا، مجھے بے ساختہ یاد آ جاتا ہے، اور جس طریقے سے کافروں نے ظلم کیا آپ پر وہ یاد آ جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ظلم یاد آتا ہے تو میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہوں۔ یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ تھا عشق۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچا عشق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔